السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے۔ چلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ہاتھی اور چیونٹی کی ہے۔ ایک بار جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کو اپنے بڑے ڈل ڈول پر بہت فخر تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ ہاتھی نے کہا، تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ چلو مجھے ادب سے سجدہ کرو۔ طوطے نے کہا، کیا میں کیوں تمہیں سجدہ کروں؟ ہاتھی نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ میری عزت کیسے کی جاتی ہے۔ طوطے نے ہاتھی کو سجدہ نہیں کیا۔ غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا دیا اور اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب وہ طوطا اس درخت پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ اڑ گیا۔ ہاتھی ہنسا اور کہا، جاؤ اڑ جاؤ، دیکھا تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ مغرور ہاتھی پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ دریا پر گیا پانی پینے کو۔ اس دریا کے کنارے ایک چیونٹی رہتی تھی، ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے بل میں۔ ہر روز چیونٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی اور ہر روز ہاتھی اس کو پریشان کرتا۔ آج کا دن بھی الگ نہیں تھا۔ جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تب اس نے چیونٹی کو دیکھا۔ ہاتھی نے کہا، سنو چیونٹی، تم کہاں لے جا رہی ہو یہ کھانا؟ چیونٹی نے کہا، مجھے یہ واپس اپنے گھر لے کے جانا ہے۔ جلد ہی بارش شروع ہو جائے گی، مجھے تیار رہنا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا۔ ہاتھی ہنسا اور اس نے اپنی بڑی سونڈ میں بہت سا پانی جمع کیا اور چیونٹی پر چھڑک دیا۔ پانی نے اس کا سارا کھانا برباد کر دیا اور اب وہ چیونٹی پوری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ چیونٹی نے کہا، ہنس لو جتنا چاہو ہنس لو، لیکن ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کے رہوں گی۔ ہاتھی نے کہا، اوہ میں تو ڈر گیا ہوں، اب تم مجھے سبق سکھاؤ گی چھوٹی سی چیونٹی؟ میں تو تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ چیونٹی کو ہاتھی اور اس کے گھمنڈ پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جلد ہی اس کو سبق سکھائے گی۔ مجھے اس ہاتھی کا کچھ کرنا ہوگا، وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جیسے ہی چیونٹی باہر نکلی اور کھانا اکٹھا کرنے لگی، اس نے دیکھا ہاتھی سو رہا تھا۔ اس سے فوراً ہی ایک تجویز سوجی۔ وہ خاموشی سے اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ایک بار اندر آ جانے پر وہ اس کو کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک کہ ہاتھی جاگ نہیں گیا اور وہ درد میں چلانے لگا۔ ہاتھی نے کہا، میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ چیونٹی نے اس کا چلانا سنا لیکن پھر بھی اس کو کاٹتی رہی اور باہر نہیں آئی۔ اب ہاتھی کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، وہ رونے لگا۔ ہاتھی نے کہا، مہربانی کر کے میری مدد کرو، کون ہے وہاں؟ باہر نکلو۔ چیونٹی نے ہاتھی کا رونا سنا اور اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس ادنا چیونٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ کہیں چیونٹی پھر اسے کاٹ نہ لے، اس لیے اس نے گھٹنے ٹیکے اور معافی مانگنے لگا۔ میں پھر کبھی تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے پھر کسی کو نہیں ستایا۔ چیونٹی نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب قابل ہوتے ہیں۔ اپنی قابلیت پر گھمنڈ مت کرو، اس کو دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے استعمال کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔